السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیارے پیارے روشن واقعات۔ پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں ایک کم عمر انصاری لڑکے کا قصہ۔ پیارے بچوں، مدینہ منورہ میں حق و باطل کے درمیان پہلی جنگ غزوہ بدر کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ دین اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار تمام انصاری نوجوان بڑھ چڑھ کر اپنے اپنے نام لکھوا رہے تھے۔ ان میں ایک 14 سالہ لڑکا بھی تھا جسے کم عمری کی وجہ سے جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ملی، مگر اگلے سال غزوہ احد کے موقع پر اس کا شوق جہاد اسے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ تو اب کی مرتبہ اس کے والد صاحب نے سفارش کی کہ میرا بیٹا تیر اندازی جانتا ہے۔ بچوں، جہاد کے شوق میں وہ لڑکا بھی اپنے پیروں کی انگلیوں پہ کھڑا ہو گیا تاکہ بڑا لگے۔ اس کم عمر لڑکے کا جذبہ ایمانی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منتخب کر لیا۔ پیارے بچوں، جہاد کے شوق سے سرشار یہ کم سن انصاری اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے رہائشی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو غزوہ احد کے موقع پر 3000 مشرکین کے ساتھ 700 جانصارہ نے اسلام کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ اسی جنگ کے دوران ایک تیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں گھپ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ تیر نکال تو لیا، البتہ اس کی نوک ان کے بدن میں رہ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم چاہو تو تیر نکلوا دیں گے، اور اگر تمہیں شہادت کی تمنا ہے تو اس کو نہ نکلواؤ، تم جب بھی اور جہاں بھی وفات پاؤ گے شہیدوں میں شمار ہوگے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر نکلوانے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ جذبہ ایمانی دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک شفقت سے بہادر کمسن سپاہی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھتے ہوئے انہیں دعا دی تھی۔ بچوں، غزوہ احد کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق اور جنگ صفین میں بھی حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آبا و اجداد بنی حارث کے بااثر سردار تھے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حارثہ قبیلے کے سردار منتخب ہوئے۔ ہجرت نبوی سے چند برس قبل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو بھی دعوت اسلام دی۔ اسلام کی شہرت کی یہ خبر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو کمسن ہونے کے باوجود انہوں نے بلا جھجک اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار فاضل صحابہ میں ہوتا ہے۔ علم و ادب سے لگاؤ کی وجہ سے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے، درس و تدریس اور ترویج دین میں گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایثار و قربانی کی زندہ مثال تھی۔ غزوہ احد میں رہ جانے والے تیر کی نوک بدن میں ناسور کی شکل اختیار کر چکی تھی، اس کا زہر ان کے پورے جسم میں پھیلتا چلا گیا تھا، اور بالآخر یہ جانثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ 86 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ حافظ۔